نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شروع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کی جانب سے بریفنگ۔ اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا جائزہ۔ انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کے نتائج پر بھی غور۔ پاک افغان سرحدی امور اور خارجیوں کے خلاف آپریشنز کا معاملہ بھی زیر بحث۔ پاکستان نے 8ویں بار سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے نشست سنبھالی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم نصب کیا۔ کہا تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دینا ہوگی۔ کثیر الجہتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون پر یقین رکھتے ہیں۔ UN چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل سے دنیا میں امن قائم ہوگا۔ قوم متحد ہے، دہشت گردی پر قابو پا لیں گے۔ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ پانچوں ہائی کورٹس میں 38 ججز کی تعیناتیاں۔ جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس آج جمعے کے روز سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن رولز 2024 کی منظوری کے بعد اجلاس بلایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں اسلام آباد، لاہور، سندھ، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کے لیے نامزدگیوں پر غور ہوگا۔ پنجاب میں دھند کے ڈیرے حد نگاہ صفر، موٹر ویز بند رہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں شدید دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر۔ رن وے کے اطراف میں حد نگاہ 150 میٹر ریکارڈ کی گئی۔ دھند کی وجہ سے جدہ سے آنے والی پرواز کو لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ طیارے کا رخ اسلام آباد ایئرپورٹ کی جانب موڑ دیا گیا۔ حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند رہے۔ موٹر وے پولیس کا شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کا مشورہ۔ ترجمان نے کہا کہ ڈرائیور تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش، سردی کی شدت مزید بڑھ گئی۔ سوات چترال میں بارش اور برف باری نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ کالام، چترال، دیر، پارا چنار اور دیگر مقامات پر پہاڑ سفید ہو گئے۔ دیوسائی، شگر، گانچے، کھرمنگ میں مسلسل برف باری سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ علاقہ مکین محسوس۔ اسکردو میں برف باری کا نیا سلسلہ شروع۔ ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ مظفر آباد، وادی نیلم اور کوٹلی کے گرد و نواح میں بھی بارش۔ کوئٹہ، مستونگ، پشین، زیارت سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش سے سردی بڑھ گئی۔ اسکردو، گوبس -9، لیہ -8، استور -5، پارا چنار -4، بونجی، گلگت، ہنزا میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کرم کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ معاہدے کے مطابق ٹل پارا چنار روڈ کل عام ٹریفک کے لیے کھلے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ہفتے کے روز پہلا قافلہ پارا چنار پہنچے گا۔ پارا چنار جانے والے پہلے قافلے کے سفری اور حفاظتی انتظامات جاری ہیں۔ علاقے کو اسلحہ اور بنکر سے پاک کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق اسلحہ جمع کرنے کے لیے دونوں فریق 15 دنوں کے اندر اندر مربوط لاہ عمل دیں گے۔ اسلحے کے آزادانہ نمائش اور استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ معاہدے کے مطابق فریقین کے ہر قسم کے نئے بنکرز بنانے پر پابندی ہوگی۔ علاقے میں پہلے سے موجود بنکرز 1 ماہ میں ختم کیے جائیں گے۔ انٹرنیٹ کی سست روی پر ایک اور پریشانی۔ پاکستان کو بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹریفک سے جوڑنے والی زیر سمندر کیبلز میں خرابی آ گئی۔ PTA کے مطابق خرابی قطر کے قریب سب میرین کیبل میں ہوئی۔ پاکستان بھر میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ صارفین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیمیں جلد از جلد خرابی دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ادھر ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری برقرار۔ فری لانسرز، کاروباری افراد اور طلبہ پریشانی ختم نہ ہو سکی۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ انتہائی سلو آ رہی ہے۔ نیٹ بھی نہیں چل رہا، وائی فائی بھی نہیں چل رہا صحیح طرح۔ تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں انٹرنیٹ کا مسئلہ، جس کی وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ پریشان ہے
وہ اپنی ارننگ نہیں کر پا رہے. گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ نیٹ کے اوپر پہلے فوکس کریں، کیونکہ آج کل تو فری لانسر کے ذریعے لوگ اتنا پیسہ کما رہے ہیں، جس کی وجہ سے فری لانسر اور ای کامرس اتنا ڈسٹرب ہے کہ پاکستان میں کام ہی نہیں کیا جا رہا. نیٹ کی سپیڈ بہت سلو ہو چکی ہے اور ہمیں کام کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے. حکومت اور پی ٹی آئی کی دوسری بیٹھک. اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات دینے کے لیے وقت مانگ لیا. زبانی مطالبات میں بانی چیئرمین سمیت تمام کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا. سیاسی قیدیوں پر مزید کیس قائم نہ کرنے اور ضمانتوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا بھی مطالبہ کیا. ترجمان مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی کے مطابق پی ٹی آئی نے مطالبات تحریری طور پر دینے کے لیے بانی سے ملاقات اور 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے. تیسری میٹنگ اگلے ہفتے ہوگی. تحریری ڈیمانڈز آنے کے بعد ہم اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے. میڈیا سے گفتگو میں عرفان صدیقی نے بتایا کہ فریقین میں طے پایا ہے کوئی مقدمہ یا فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا. اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے اپوزیشن کے مثبت کردار کی تعریف. بانی پی ٹی آئی کو صرف عدالت رہا کر سکتی ہے، حکومت کو اختیار نہیں. ضمانتوں میں رکاوٹ نہ بننے پر بات ہو سکتی ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو. بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی خبروں کی بھی تردید کر دی. کہا حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو رہائی یا کوئی آفر نہیں کی. مذاکرات میں علی امین گنڈا پور کا رویہ کمال تھا، بہت مثبت باتیں کی. ایک سوال پر رانا ثناء نے کہا فوج اپنے نظام کے تحت سزا دیتی اور معاف کرتی ہے. مزید لوگوں کی اپیلیں بھی زیر سماعت ہیں، شاید ان کو بھی معافی مل جائے. راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر کا کہنا تھا مذاکرات میں دونوں جانب سے مثبت رویہ رہا. اپوزیشن کے تحریری مطالبات کا انتظار ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے. شروع سے کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق کام نہیں ہوگا تو پھر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، لا قانونیت ہوگی. مذاکرات کے بارے میں ہمارا بیانیہ کلیئر ہے. بانی پی ٹی آئی، شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران کی رہائی ہمارا پوائنٹ ہے. دوسرا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے. حکومتی ٹیم کو بتایا بانی پی ٹی آئی تک ہماری رسائی ہونی چاہیے. چھبیس نومبر کو ڈی چوک میں احتجاج کا کیس. اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 9 جنوری تک توسیع کر دی. پی ٹی آئی رہنما کے خلاف تھانہ کورال میں مقدمہ درج ہے. دوسری جانب 26 نومبر کے احتجاج پر گرفتار پی ٹی آئی کے 278 کارکنوں کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں. 158 گرفتار کارکنوں کی ضمانتوں کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں. اے ٹی سی اسلام آباد نے 436 ملزمان کی درخواستوں پر سماعتیں کی. پی ٹی آئی دوبارہ 9 مئی کو دہرانے کے لیے تیار ہے. بلوائیوں کو اگر ریلیف ملے گا تو پھر 9 مئی بار بار ہوگا. بانی پی ٹی آئی کبھی 9 مئی پر شرمندہ نہیں ہوئے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید. کہا پی ٹی آئی والے بہت جھوٹ بولتے ہیں. مریم نواز انتقامی کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتی. پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے. کسی پروگرام پر کوئی پارٹی بازی نہیں. 1 لاکھ لوگوں میں مفت سولر تقسیم کیے جائیں گے. سولر پینل 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کو دیے جائیں گے. 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کو 550 واٹ کا سسٹم دیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ اپ گریڈیشن کا اعلان. وزیر داخلہ نے اکیڈمی ہاسٹل اور میس کا تفصیلی معائنہ کیا. زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا. وزیر داخلہ نے زیر تربیت افسران سے ملاقات کی اور ان سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا. میس گئے، کھانا کھا کر معیار چیک کیا اور کھانے کی تعریف کی. وزیر داخلہ نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان بھی طلب کر لیا. محسن نقوی نے زیر صدارت اجلاس میں کہا کہ نیشنل پولیس اکیڈمی کو مالی طور پر خود مختار ادارہ بنانا ہے. نیشنل پولیس اکیڈمی کی تنظیم نو کے کام کو 3 ماہ میں مکمل کرنا ہے. اے ایس پی اس کے کورس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنانا ہے.
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास 3 घंटे तक जारी रहने वाले इजलास में रेड लाइन BRT में हायल रुकावटों और मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू। इजलास में K4 और KE के इंफ्रास्ट्रक्चर एडजस्टमेंट को मंसूबे में ताखीर की बड़ी वजह करार दिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिले कबूल है। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। रेड लाइन BRT कराची के लिए एक फ्लैगशिप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है। शर्जील मेमन की मंसूबे पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत।